السلام علیکم۔ ایڈوانس ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور میرا نام ہے محمد مدثر۔ تو سب سے پہلے تو ہم ویب اپلیکیشن کو ڈیفائن کریں گے، ویب اپلیکیشن ہے کیا، اور پھر فردر اس کے پریکٹیکل پہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ویب اپلیکیشن اے کلائنٹ اپلیکیشن پروگرام collection of files and programs stored on a remote server that uses web browser and web technology to perform specific function over the internet through a browser interface for web user۔ اب یہ ایک کلائنٹ اپلیکیشن پروگرام ہے یا کلیکشن آف فائلز یا پروگرامز ہے جو کہ ریموٹ سرور پہ یا اسٹور ہوتی ہیں، جو فائلز ہوتی ہیں کلیکشن آف، اور یہ ویب براؤزر یوز کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی ویب ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے کوئی بھی اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرنے کے لیے اوور دا انٹرنیٹ۔ اب اس کی کچھ ایگزامپل ہیں، ایگزامپلس آف ویب اپلیکیشن، تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ایگزامپلز ہیں۔ فیو آف دی ایگزامپل آف ویب اپلیکیشنز آر آن لائن بینکنگ ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہے، آن لائن ریزرویشنز ہیں، ای کامرس شاپنگ کارٹ اپلیکیشنز ہیں، انٹریکٹیو گیمز ہیں، اور آن لائن ٹریننگ سسٹم ہو گیا، اور آن لائن پولز بلاگز وغیرہ ہیں، آن لائن فارمز ہیں، کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم وغیرہ وغیرہ۔ فردر اگر بات کریں ہم تو انڈرسٹینڈنگ ویب اپلیکیشنز کی، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ویب اپلیکیشن۔ It is difficult to understand what web application is if you do not have at least a general idea of how the web works۔ ویب اپلیکیشن کو سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ آپ کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ ویب کیسے کام کرتی ہیں۔ To understand the concept of web application, you need a web server to handle the user request۔ ویب اپلیکیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کنسیپٹ کا ہونا ضروری ہے کہ یو نیڈ اے ویب سرور، کہ آپ کو ویب سرور چاہیے جو بھی یوزر ریکویسٹ کر رہا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ ویب پہ کوئی بھی یوزر آتا ہے آپ کی ویب پہ، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، کچھ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ویب سرور چاہیے۔ An application server to perform the required task and a database to store the information or retrieve information۔ اب آپ کو اپلیکیشن سرور چاہیے جو کہ وہ کسٹمر آپ کو ریکوائر کر رہا ہے ٹاسک وہ پرفارم کرنے کے لیے، اور ایک ڈیٹا بیس چاہیے، کوئی بھی آپ ڈیٹا بیس استعمال کر سکتے ہیں جو انفارمیشن ہے اس کو ریٹریو کرنے کے لیے۔ The below points explain web application processing briefly۔ وہ کیسے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یوزر سینڈ اے ریکویسٹ ٹو ویب سرور تھرو دا انٹرنیٹ یوزنگ اے ویب براؤزر اور این اپلیکیشن یوزر انٹرفیس۔ اب جو یوزر ہوتا ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے ویب سرور کو کسی بھی انٹرنیٹ کے تھرو، ٹیکنالوجی کے تھرو، ویب براؤزر کو یا پھر اپلیکیشن یوزر انٹرفیس کو۔ اس کے بعد دا ویب سرور سینڈ دا یوزر ریکویسٹ ٹو دی اپروپریٹ ویب اپلیکیشن سرور۔ جو بھی ویب سرور پہ ریکویسٹ آئی ہے وہ نیکسٹ فارورڈ کر دیتا ہے ویب اپلیکیشن سرور کو۔ دا سرور پرفارمز اے اسپیسیفائڈ فنکشن سچ ایز کیورنگ دا ڈیٹا بیس اور پروسیسنگ دا ریکویسٹڈ ڈیٹا۔ اب جو اپلیکیشن سرور ہے وہ آپ کی یوزر کی ریکویسٹ کو دیکھے گا، کیوری کرے گا ڈیٹا بیس میں سے، اور دوبارہ جو ہے ریٹریو کر دے گا ہمارے اپلیکیشن سرور کو۔ The server forward the user data to web server with the requested information۔ اب جو وہ سرور ہے وہ جو ریکویسٹڈ انفارمیشن چاہیے یوزر کو وہ کیا کر دے گا، فارورڈ کر دے گا یوزر کو، کس کے تھرو، ویب سرور کے تھرو۔ In the end, web server display the requested information of a user on the browser۔
تو اینڈ میں کیا ہوگا کہ ویب سرور جو ہوگا وہ ڈسپلے کرے گا جو ریکویسٹڈ انفارمیشن ہوگی یوزر کی طرف سے براؤزر پہ. اب ہاؤ ویب اپلیکیشن ورکس، تو ویب اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہیں. HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول سرور، اور اس میں امیجز ہیں، HTML پیجز ہیں، ٹھیک ہے. ریکویسٹ آئی HTTP سرور سے کے پاس آئی، کس سے آئی؟ براؤزر سے. براؤزر سے HTTP ریکویسٹ آئی HTTP سرور کے پاس. اس کے پاس انفارمیشنز ہیں، پیجز ہیں، امیجز ہیں، وہاں سے اس نے اپنی ریکویسٹ کو جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے یا ریکوائرڈ انفارمیشن ہیں گیدر کی، دوبارہ اس نے براؤزر کو رسپانس کر دیا. کس فارم میں؟ HTTP رسپانس ٹائم. اب اگر ہم کی بینیفٹس آف ویب اپلیکیشن دیکھیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ورک فرام اینی ویئر اینی ٹائم انہینسز دا پروڈکٹیوٹی آف دی یوزر. کہاں بھی آپ بیٹھ کے یوزر کی جو پروڈکٹیوٹی سروسز ہیں وہ آپ مہیا کر سکتے ہیں. نو فزیکل سافٹ ویئر ٹو ڈاؤن لوڈ، انسٹال، اپڈیٹ اور مینیج آن کمپیوٹر اور موبائل ڈیوائسز. تو اس کے لیے کوئی فزیکل سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ، انسٹال کرنے کی یا مینیج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ ٹیسٹ اٹ آن آل پاسبل آپریٹنگ سسٹم ورژن اینڈ کنفیگریشن. ویب بیسڈ سافٹ ویئر از کمپیٹیبل ود اینی ڈیوائس اور پلیٹ فارم. ویب بیسڈ سافٹ ویئر جو بھی ہوتے ہیں وہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں کسی بھی ڈیوائس اور پلیٹ فارم پہ. It eliminates the compatibility issues as each user can access the same version. اب یہ compatibility issues کو بھی ریزالو کر دیتی ہیں ویب اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں. Increase security as web apps are developed on dedicated server which are monitored and maintained by experienced server administrator. Web development. What is web development? Web development is the work involved in developing a website, static or dynamic, for the internet, World Wide Web or an intranet, a private network. اب انٹرانیٹ کیا ہے؟ ایک پرائیویٹ نیٹ ورک ہے. یہ ڈیولپنگ ویب سائٹ ہیں یا تو اسٹیٹک ہوں گی یا ڈائنامک ہوں گی، اور فار دی انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ویب کے لیے. اب اس میں بات آئی ہے اسٹیٹک اور ڈائنامک ویب سائٹ کی. تو اسٹیٹک ویب سائٹ اور ڈائنامک ویب سائٹ کون سی ہوتی ہیں؟ اسٹیٹک ویب سائٹ وہ ہوتی ہیں دیٹ ہیز ویب پیجز اسٹور آن دی سرور ان دی فارمیٹ دیٹ از سینڈ ٹو کلائنٹ ویب براؤزر. یہ ایک تو پرائمرلی کس میں کوڈڈ ہوتی ہیں؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں ہوتی ہیں، HTML میں، یا CSS کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ میں ہوتی ہیں. یہ اب ہماری جو بیسک HTML کا کنٹرول اپیرنس ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اب بیسیکلی یہ اب اسٹیٹک ویب سائٹ ہوتی ہیں، یہ سیم انفارمیشن کو ڈسپلے کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس کے بعد ڈائنامک اگر ویب سائٹ کی بات کریں، دیٹ چینجز آر کسٹمائز اٹ سیلف فریکوینٹلی اینڈ آٹومیٹیکلی. جو اب ڈائنامک ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ فریکوینٹلی یا آٹومیٹیکلی چینج ہو رہے ہوتی ہیں اپنے کنٹینٹس کے لحاظ سے. اس کو ایک دوسری ٹرم میں آن دی فلائی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کمپیوٹر کوڈ دیٹ پروڈیوس دا HTML اور CSS آر اسٹیٹک فائلس. تھینک یو. آج کا لیکچر نمبر 1 یہاں پہ اختتام کو ہوتا ہے. لیکچر نمبر 2 کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.